اوکے جی نا، ہم پڑھیں گے کہ اب جو کویشچن ہم سے مانگا تھا، ٹھیک ہے، آبجیکٹ ریزولوشن کے بارے میں کانسٹیٹیوشنل لا سی ایس ایس کے لیے آیا تھا، اس کو کیسے اٹیمپٹ کریں گے، اوکے، تاکہ آپ کو ایک کانفیڈنس مطلب فیل ہو جب آپ اس کویشچن کو اٹیمپٹ کرو. آپ نے بار بار اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے نا، ایک موک کے طور پر، موک ٹیسٹ بھی لینا. آپ نے ایوری ویک یو شوڈ ٹیک موک ٹیسٹ. سو آپ نے اس کو بار بار حل کرنا، تاکہ نا آپ کو جو ہے اس پر کیا ہو جائے گا، ایک اسکل، ایک جو ہے نا ایک ایکسپرٹیز نا آپ کو حاصل ہو جائے گی اس کویشچن کو ڈسکس کرنے میں ایگزام میں. پھر آپ کو نا ایک کانفیڈنس آئے گا. تو آپ کی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ایوری ویک یو شوڈ جسٹ سالو دس کویشچن. اوکے، سو دس از دا کویشچن. اوکے، دیٹ وائی. So okay, let's go. Number one, we will just write like this introduction. Briefly introduce the objective resolution, when it was passed, and its importance. پھر تھوڑا سا اس کا وہ تعارف کروائیں گے بھائی یہ کیا چیز ہے، کیسے اس کو پاس کیا گیا. نمبر ٹو، ہسٹوریکل اسپیکٹ ہم سے مانگا تھا، ٹھیک ہے. ایکسپلین دا پوسٹ انڈیپینڈنس کنٹیکس، پولیٹیکل، سوشل، ریلیجیس دیٹ لیڈ ٹو ریزولوشن. جب پاکستان آزاد ہوا، جب آزادی کے بعد جو سیاسی، معاشرتی، مذہبی کچھ رجحانات تھے، پولیٹیکل سیاسی رجحانات تھے، اس کے پس منظر کو دیکھ کے جس نے اس ریزولوشن کو لے کے آیا، وہ جو یہ وجوہات تھی وہ کیا تھی، کس وجہ سے اس ریزولوشن کو پاس کیا گیا، اس کو لے کے آیا پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے، پہلے یہ ریزولوشن تھا، ایک قرارداد تھی، اس کی اتنی زیادہ حیثیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہسٹوریکل اسپیکٹ بیان کریں گے ہم اس کی، جس میں کیا تھا کہ مینشن کی کنٹریبیوٹر لائک لیاقت علی خان صاحب اس میں پیش تھے. ڈسکس اس آبجیکٹیو، اس کے مقاصد کیا تھے، لائک ڈیفائننگ پاکستان از اسلامک اسٹیٹ اینڈ رول آف ریلیجن اینڈ لا. ٹھیک ہے، یہ چیز اس میں تھی. پھر جو اس کا دوسرا جو فاؤنڈیشنل اسپیکٹ ہے اس کو ہم بیان کریں گے، کیونکہ ہم سے یہ دونوں چیزیں مانگی ہے، فاؤنڈیشنل اور یہ ہسٹوریکل. ابھی ہم آتے ہیں فاؤنڈیشن اسپیکٹ کو کیسے بیان کریں گے. ڈسکس دا کور پرنسپل، اوکے، انشرائن سوورینٹی آف اللہ، ڈیموکریسی، فریڈم، ایکوالٹی، اسلامک انجیکشن، کچھ اسلامی دفعات اس میں شامل تو اس کو بھی بیان کریں گے. ایمپیسائزز اٹس رول ایز اے گائیڈنگ ڈاکومنٹ فار دا فیوچر کنسٹیٹیوشن. پھر اس کے جو تھے مستقبل کے لیے جو آئین جب بنے گا اس کے لیے کچھ گائیڈنگ پرنسپل تھے، کچھ گائیڈنگ ڈاکومنٹس تھا، اس کی اس کو بھی اس پر بات کریں گے اسی آبجیکٹیو ریزولوشن کے بارے میں. اوکے. نمبر 4، انکلوژن ان دا 1973 کنسٹیٹیوشن. یہ تو پاس ہوا تھا 1949 میں، پھر 1956 کو بھی اس میں شامل کیا گیا. لیکن جب 1973 کا کنسٹیٹیوشن بنا، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو کیسے شامل کیا. ایکسپلین ہاؤ اینڈ وائی ریزولوشن واز میڈ اے پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشنل. لیکن 1973 میں یہ آرٹیکل 2 ایک ایسا نہیں تھا، یہ صرف ایک پریمبل تھا. ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوا کہ 1985 میں جب ضیاء نے کو کیا، ٹیک اوور کر لیا، ٹھیک ہے، تختہ الٹ دیا بھٹو صاحب کا، تو انہوں نے کیا کہ اسلامائزیشن کے لیے انہوں نے ایک راہ ہموار کی. اوکے. انہوں نے اس کو نا آئین کا ایک سبسٹینشیل لازمی حصہ قرار دیا 2A کے تحت. اس کو بھی بیان کریں گے بڑی مختصر طریقے سے. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ، کیونکہ نا یہ صرف 20 نمبر کا سوال ہے، آپ نے 5 سوال حل کرنے ہیں، لہٰذا آپ نے فاؤنڈیشنل اسپیکٹ، ہسٹوریکل اسپیکٹ بہت مختصر سے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی مختصر مطلب اس میں بہت سے سوالات ہیں جس کا آپ نے جواب دینا ہے. پھر اس کا جو آن گوئنگ جو ہے انفلوئنس ہے، لائک ڈسکس ہاؤ اٹس افیکٹ دا کانسٹیٹیوشنل لا لیجسلیشن ان گورننس ٹوڈے. آج کل کے دور میں اس کی اہمیت کیا ہے، پارلیمنٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، اور یہ آئین کے اندر، اور یہ جو گورننس ہے، حکمرانی ہے، اس کے اندر. ایگزامپل، رول ان اسلامک پروویژن ان دی کانسٹیٹیوشنل انفلوئنس آن جوڈیشری، لا اینڈ پالیسی. اوکے. اچھا، ابھی دوسرا جو ہے اس کا جو کمپیریٹیو انالیسس کریں گے وہ کیا چیز ہے. کمپیئر دی اوریجنل ریزولوشن، ڈیل ود ہاؤ اٹ فنکشن کنسٹیٹیوشنلی ناؤ. مطلب آج کل کا جو دور ہے، ٹھیک ہے، جو ان گوئنگ جو امپلیمنسز ہے، جو آج کل کی جو پالیٹکس میں اس کی اہمیت کیا ہے، جو کانسٹیٹیوشن میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور جو جوڈیشری اس کی اہمیت اس کی اہمیت کیا ہے. تو پھر جو ہے نا اس کو کمپیریزن کریں گے. ٹھیک ہے، کہ جو اس کا جو فنکشن ہے ایز اے کانسٹیٹیوشنل آئین میں اس کا جو فنکشن کردار ہے اس کو بیان کریں گے. ڈسکس
چینجز ان دا انٹرپریٹیشن اور امپسائز. پھر اس کی تشریح کریں گے. کسی آئین کو جب بنانا ہو تو اس کی اس سے موازنہ کرنا, اس کی تشریح کرنا اسی انداز سے, اسی کے اندر explain the impact of these influences in Pakistan constitutional framework, balance between democracy and Islamic law. ڈیموکریسی اور اسلامک قوانین ہے, اس کے درمیان جو توازن برقرار رکھنے کے لیے آئین میں جو ہمارے جو فریم ورک ہے اس میں اس کی اہمیت کیا ہے, اس کو ڈسکس کریں گے. کنکلوژن میں کیا کریں گے بھائی, سمرائز اٹس کنٹینیوئنگ امپورٹنس از اباؤٹ ہسٹوریکل ان فاؤنڈیشنل ڈاکومنٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل فاؤنڈیشن. تو اس لحاظ سے بھی اس کی وہ اہمیت ہم بیان کریں گے. تو آپ نے بس ایگزامنر آپ سے یہ چاہتا ہے تو آپ نے اسی انداز سے کویشچن کو حل کرنا ہے, لیکن شرط یہ کہ آپ نے جو ہے نا بڑے مختصر طریقے سے ان سب کے جو چھوٹے چھوٹے سوالات آپ سے پوچھے گئے ان سب کے جوابات آپ نے دینے, لیکن چھوٹے چھوٹے مختصر انداز میں دلائل کے ساتھ آپ نے دینے. زیادہ اس کو لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں, ورنہ پھر آپ کو مارکس نہیں ملیں گے, آپ کا ٹائم بھی ضائع ہو جائے گا. نہیں, آپ نے اس کے علاوہ اور بھی کویشچن حل کرنے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹائمنگ کا آپ نے بہت خیال رکھنا پڑے گا.